طالبان نے اب افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور کا آئین عارضی طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر شاہ کے دور کے وہ قوانین نافذ کیے جائیں گے جو شریعت سے متصادم نہیں ہوں گے۔ طالبان کو افغانستان میں حکومت کا اعلان کیے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، مگر اب تک دنیا نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان اپنی کابینہ میں توسیع کر چکے ہیں۔ شمالی اتحاد و غیر پشتون افغانوں کو کابینہ میں شامل بھی کیا، مگر خواتین کی شمولیت نہیں ہوئی۔ دنیا کی نہ یہ کہ غیر پشتون غیر طالبان کے حوالے سے، اور نہ ہی کیونکہ خواتین کی کوئی کابینہ میں شمولیت نہیں ہے، دنیا کی ابھی اس حکومت سے کوئی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو بالخصوص خواتین کے حقوق سے متعلق تحفظات ہیں، جن میں طالبان کے متنازع بیانات اور اعلانات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کل کابل یونیورسٹی کے چانسلر محمد اشرف غیرت نے یونیورسٹی میں خواتین کی آمد پر پابندی لگا دی۔ اپنے ٹویٹ میں اعلان کیا کہ جب تک تمام افغان عوام کو اسلام کے عین مطابق ماحول مہیا نہیں کر دیا جاتا، تب تک خواتین کو یونیورسٹی میں آنے اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح سے خواتین اسٹوڈنٹس کو، خواتین ٹیچرز کے اور خواتین سٹاف کے کابل یونیورسٹی میں داخلے پر پابندی آ چکی ہے۔ مگر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ اشرف غیرت کا ذاتی موقف ہے، حالانکہ وہ اس یونیورسٹی کے چانسلر ہیں۔ ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ خواتین اساتذہ اور طالبات کی آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے، جبکہ افغانستان میں نئے چانسلر کی تقرری پر مختلف حلقوں سے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ 15 اگست کو افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے افغان طالبان بار بار دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ اس مرتبہ معاملات 90 کی دہائی جیسے نہیں ہوں گے۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے کے ساتھ حکومت میں شمولیت کی بھی اجازت ہوگی، مگر فی الحال ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ امریکہ کہہ چکا ہے کہ طالبان کی مدد اور حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ طالبان کے اقدامات پر منحصر ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ پوری دنیا طالبان کے اقدامات پہ تسلی چاہتی ہے۔ پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باور کرایا کہ دنیا کو افغان عوام کی خاطر موجودہ حکومت کی حوصلہ افزائی اور مالی امداد کرنی چاہیے۔ We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. Because these are the 4 things that in Doha, when the US was talking to Taliban, these were the conditions the dialogue was all about. یہ خوشائند بات ہے کہ امریکہ نے طالبان پر عائد اقتصادی پابندیوں میں کچھ ہلکی سی نرمی کی ہے۔ اب امریکی حکومت، NGOs اور بین الاقوامی ادارے افغانستان کے لیے زرعی مصنوعات، ادویات، طبی امداد مہیا کر سکیں گے۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے بیرون ملک $10 ارب ہیں جو اب بھی فریز ہے اور معیشت کولیپس ہونے کے قریب ہے۔ انسانی المیہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ماہرین کہتے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ سی پیک میں شامل ہونے کی بات چیت جاری ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ طالبان کے اس دور میں بھوک اور افلاس کے پھیلنے کا ہے، کیونکہ معیشت اس وقت انتہائی کمزور اور انتہا دگرگوں کیفیت کے اندر ہے۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں۔ افغان امور کے ممتاز سینئر صحافی سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ بتائیے گا کہ بڑی متضاد چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ پوری دنیا نے اس کو غور کیا کہ طالبان نے کابل یونیورسٹی میں خواتین پر مکمل پابندی لگا دی، مگر ذبیح اللہ مجاہد نے اس کو ڈسپیوٹ کیا۔ خواتین کے حوالے سے طالبان کسی ایک ذہن پہ نہیں پہنچ پا رہے اور اپنے جو وعدے انہوں نے دنیا کے ساتھ کیے ہیں ان کو مشکل ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے میں۔ کامران صاحب، یقیناً ہر دن کے گزرتے ہوئے ایک نیا متنازع فیصلہ طالبان کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ مکمل طور پر کابل یونیورسٹی، اس کے علاوہ ہرات یونیورسٹی میں افغانستان کا واحد یونیورسٹی ہے جہاں 50% سے زیادہ خواتین اسٹوڈنٹس سے وہی صورتحال ہے۔ کل ہی طالبان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر نے نجراب صوبے میں اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب اطلاع نامہ یا لوگوں کو ایک آرڈر سنایا کہ کوئی بھی خاتون سمارٹ فون اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اور مردوں کو ٹوپی پہنا لازمی ہے۔ ظاہر بات ہے طالبان کے اندر مجاہد صاحب یا کچھ لوگ دفاع کر رہے ہیں ان چیزوں کے دبی ہوئی الفاظ میں،
لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو طالبان کے بارے میں دنیا کے جو خدشات ہیں بالخصوص خواتین کے بابت وہ اشکار ہو رہی ہے، اور جتنی یہ خواتین کی بابت اور میڈیا کی بابت اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ویلیوز ہے ان کی بابت وہ ایکسپوز ہو رہی ہے، اتنی طالبان کے مستقبل کی جو خد و خال ہے وہ تاریخ سے تاریخ تر ہوتے چلے جا رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی پرائم منسٹر یا کچھ اور ممالک مشورے دے رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مشورے ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال کیا کوئی یہ طالبان کی جو یہ حکومت ہے جو سیٹ اپ ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، 15 اگست سے یہ ہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کیے ہوئے، ان کو کوئی تشویش فکر ہے کہ کوئی دنیا کا ملک ایک ملک بھی نہیں ہے جو ان کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہا ہو یا اس کی کوئی بات بھی کر رہا ہو؟ کیا یہ اس پہ تشویش نہیں ہے طالبان کو؟ کامران صاحب، طالبان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے قوم ہے یا ایسا ایک گروہ ہے جن کے بارے میں وہ کسی چیز کو اپنے خود کو رسپانسیبل نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، اب ہم یہ شکست ہمارے اکانومی بھی ہے، ہمارے ہیومن رائٹس بھی ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اتنے زیادہ جو طالبان کو جس چیز کا تشویش ہونا چاہیے تھا بینگ اے گورنمنٹ اور اتنی بڑی لوگوں کے خواہشات اور امیدوں کے باوجود، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ طالبان عملی طور پر اس میں کوئی تشویش ہے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس دنیا ہمیں مان لے، ہم جو کر رہے ہیں اس پر اگنور کریں، اس پر کوئی بات نہ کریں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی سرتوڑ کوشش بھی نہیں کی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ UN جنرل اسمبلی میں امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نے جو افغانستان کے سابقہ جو نمائندے اس کو تقریر کرنے سے روک دیا۔ یہ ایک بہت ہی اچھی آفر ہے طالبان کے لیے کہ وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو ایک قسم کا ان کا خیال ہے کہ بہرحال طالبان ہی ہیں جو دنیا سے مدد کے طلبگار ہیں، جو مغرب سے مدد کے طلبگار ہیں، یہ وہی مغرب ہے جن کو انہوں نے فوجی محاذ میں شکست دی ہے، لیکن بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی مدد کی جائے، انسانی مدد کی جائے، خوراک دی جائے، دوائیں دی جائیں، طب دیا جائے۔ یہ بھی تو ایک پیراڈاکس ہے نا۔ ظاہری بات ہے، دنیا چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کام کرے، دنیا کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اب جو بھی ہے طالبان افغانستان میں ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، قوت ہے۔ انہوں نے امریکہ کو شکست بھی دیے ہے اور افغانستان پر اس وقت ان کا سکہ بھی چل رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کے اندر تو ان کا سکہ چل رہی ہے، لیکن باہر افغانستان کے باہر اگر سکہ چلانا ہو، اگر اپنا کوئی اکانومی رکھنا ہو تو پھر دنیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا پڑے گی۔ ابھی جو یہ کچھ لوگ کر رہی ہے باتیں انہوں نے بہت کی، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں سنا۔ اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑی اکانومی صورتحال خراب سے خراب تر ہو جائے، کوئی بھی بندہ بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ صبح لوگوں کا قطاریں لگ جاتے ہیں بینکوں کے سامنے، وہ 20,000 افغان روپی جو کہ $300 تک ہے وہ نکال سکتے تھے۔ اکانومی یعنی بڑی جو ایکسپورٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ افغانستان ایک قسم کا جیل بن گیا ہے۔ اگر افغانستان میں کسی کو جانا ہو تو صرف پاکستان کے راستے $1,200 دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ افغانستان سے نکلنا ہو تو پھر بھی $1,200-1300 ان کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان کو اب ان کے اوپر یہ ایک پریشر آ رہی ہے کہ کچھ ڈیلیور کرے۔ بہت شکریہ سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے، اور یقیناً سنگین صورتحال ہے افغانستان کی۔ آپ نے آخر میں سنا کہ ایک جیل کسی کیفیت ہے، کہیں سے کسی دوسرے ملک سے افغانستان میں آنا جانا بہت مشکل ہے۔ پاکستان سے آئیں تو $1,200، پاکستان جائیں تو $1,200، ادروائز ملک کی کیفیت اس وقت بہت بہت نازک ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔